جاوید نامہ۔ اس کتاب میں علامہ اقبال نے اٹلی کے مشہور شاعر ڈانٹے کا جواب لکھنا شروع کیا، جس نے اسلام کے عقیدہ معراج اور نظریہ جنت و دوزخ کا مطالعہ کر کے ایک طویل نظم ڈیوائن کامیڈی کے نام سے لکھی تھی۔ علامہ اقبال نے 1929 میں اس کا جواب لکھنا شروع کیا، جو 3 سال کی محنت کے بعد 1932 میں جاوید نامہ کے نام سے شائع ہوا۔ جاوید نامہ اصل میں معراج نامہ ہے، جس میں علامہ اقبال تخیل کے پر لگا کر سیر کرتے ہیں۔ اس معراج کے دوران ان کی ملاقاتیں کئی مسلم اور غیر مسلم مشاعر سے ہوتی ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی نہایت اہم فارسی کتاب ہے۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ لکھنے کے لیے بالخصوص احادیث معراج کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا، کیونکہ اس کتاب کا ایک حصہ حقائق معراج کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ 1931 کے آخری مہینوں میں اقبال دوسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں انگلستان گئے۔ جاوید نامہ اس وقت پریس کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ وہاں علامہ اقبال کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ کتاب کا آغاز ایک مناجات سے ہوتا ہے، لیکن اصل مطالب اس وقت آتے ہیں جب شاعر شام کے وقت دریا کے کنارے مولانا روم کے بعض اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ رومی کی روح وہاں حاضر ہوتی ہے۔ شاعر روح رومی سے کئی سوال پوچھتا ہے، مگر اہم تر سوال یہ ہے کہ انسان کی روح زمان و مکان سے باہر کس طرح جاتی ہے۔ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ معراج کو ایک فلسفیانہ بنیاد فراہم کی جائے۔ بعد میں زمان و مکان کی روح آتی ہے، جسے شاعر نے ایک 2 چہرے والے فرشتے کے طور پر مجسم کیا ہے۔ اس کا ایک چہرہ تاریک اور بے حس ہے اور دوسرا روشن و بیدار۔ روح زمان و مکان شاعر پر ایک قسم کا اثر ڈالتی اور اسے عالم بالا میں لے جاتی ہے۔ رومی اور شاعر کی روحیں فضا میں تیران شروع کر دیتی ہیں اور چاند کے کوہستان ظاہر ہونے تک ان کی پرواز جاری رہتی ہے۔ یہاں وہ ستاروں کا ایک نغمہ سنتے ہیں جو ان انسانوں کو خوش آمدید کہتا ہے جنہوں نے فضا سے پار گزرنے کی جرأت اور ہمت دکھائی ہے۔ چاند پر رومی اور شاعر توافق کرتے ہیں اور اس فلک کی بعض غاروں میں جاتے ہیں۔ ایک غار میں وہ مشہور ہندی عارف سے ملتے ہیں، جسے شاعر نے جہاں دوست کے ترجمے سے ظاہر کیا ہے۔ رومی اور اقبال اسی طرح ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر پہنچتے رہے۔ فلک مریخ پر ایک نام نہاد پیغمبر عورت کو دکھایا گیا۔ اس کی اصل یورپ سے ہے اور بچپن میں شیطان اسے اغوا کر کے وہاں لے گیا اور عورتوں کو ترقی اور آزادی کے نئے اصول بتاتی ہے۔ اس کا دعویٰ پیغام یہ ہے کہ دنیا پر آخرکار عورت کی حکمرانی ہوگی۔ مریخ کی اس پیغمبروں کی باتوں میں رومی کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ تہذیب حاضر کے بعض پہلوؤں کو ہدف تنقید بنائیں۔ ایک دوسرے فلک پر 3 روحوں سے ملتے ہیں۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ ان کی روحوں کو بہشت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور شورش دنیا کے دوام کرتے رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ یہاں ابن اللاج ایک مسلمان صوفی کے روپ میں اپنا مقام واضح کرتا ہے۔ غالب کے شاعری کے متعلق ان کی روح سے ادبی اور مذہبی قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے فلک پر جسے منحوس تصور کیا جاتا ہے،
اور طرح کی روحیں ملتی ہیں، ان کا مقام دوزخ کے شعلے ہیں، مگر آتش جہنم بھی انہیں قبول نہیں کرتی۔ یہ بنگال کے میر جعفر اور میسور کے میر صادق کی روح ہیں۔ ایک اور فلک پر شفاف سمندر کی تہ میں فرعون کی روح نظر آتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مہندی سوڈانی کی روح بہشت بری سے وہاں حاضر ہوتی ہے اور نیچے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کچھ باتیں کرتی ہے۔ پھر اس روح کو جوش آ جاتا ہے اور وہ سارے عالم عرب سے مخاطب ہوتی ہے۔ ان سب سیاروں سے گزرتے ہوئے رومی اور شاعر بہشت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں وہ اولیاء اللہ اور بادشاہوں سے ملتے ہیں۔ وہاں انہیں لاہور کے گورنر عبدالصمد خان کی بیٹی شرف النساء کا محل دکھائی دیتا ہے۔ جن بزرگوں سے شاعر بہشت میں ملتے ہیں ان میں کشمیر کے شاہ ہمدان، جو کشمیر کی تاریخ اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں کئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ شاعر ایران کے بادشاہ نادر شاہ افشار، افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی اور سلطان ٹیپو شہید سے بھی ملتا ہے۔ بہشت چھوڑتے وقت وہاں کی حوریں شاعر کو گھیر لیتی ہیں اور اصرار کرتی ہیں کہ وہ رکے رہیں، مگر شاعر ان سے معذرت چاہتا ہے۔ یہاں دراصل بہشت کا صحیح اسلامی تصور پیش کرنا مقصد ہے، جس کے مطابق بہشت کوئی معین مقام نہیں بلکہ روحانی ترقی کا مرحلہ ہے۔ بہرحال شاعر اور حوروں میں اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے، اگر شاعر حوروں کی خاطر ایک غزل پڑھیں تو وہ اسے جانے دیں گے، اور شاعر یہ فرمائش پوری کر دیتا ہے۔ اب شاعر اور رومی تدریجاً آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں رومی شاعر کی رفاقت چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے حضور ہر کسی کو تنہا جانا ہوتا ہے۔ شاعر وہاں خدا کی صفت جمال و تجلی سے بعض سوالات پوچھتا ہے اور اپنی قوم کی تقدیر بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے جو اسے دکھائی دی جاتی ہے۔ جاوید نامہ فارسی مثنوی کی صورت میں ایک بے نظیر کتاب ہے۔ جاوید نامہ میں جو کچھ کہا ایک دوسرے جہاں کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایک دوسرے فلک سے ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ، جس کی شرح ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی نے کی ہے، اس میں میں نے کچھ پوائنٹس مارک کیے ہیں جو کہ میں پڑھ رہا ہوں، جو کہ میں خود بار بار پڑھتا رہتا ہوں، جو کہ اردو میں جس کی تشریح کی گئی ہے۔